اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہوا کرتی ہیں جناب، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ عورت جب ضد پر اتر آتی ہے تو وہ کسی کا نفع نقصان نہیں سوچتی، خود اپنا بھی نہیں۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ ملیں تو بہت اچھے سے ملیں۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بات بولنے لگے۔ تم نے ستم ڈھایا جس پر تنہا سمجھ کر وہ شخص اپنے ساتھ خدا لے کر آیا۔ کسی بہتر کی کھوج میں کسی بہترین کو مت کھو دینا۔ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو ہمیشہ رابطوں کا محتاج ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دولت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ضمیر ہے۔ جس انسان میں ضمیر ہی نہ ہو اس کی دولت کا کیا فائدہ؟ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وقت بھی سکھاتا ہے اور ٹیچر بھی، پر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں، لہٰذا یہ 3 کام بالکل بھی نہ کریں۔ تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، لہٰذا تکبر بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے اور میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں۔ حرص، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، لہٰذا حرص بالکل بھی نہ کریں۔ اینڈ لاسٹ ون، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کیا، صرف حسد کی وجہ سے، لہٰذا حسد بالکل بھی نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔